سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 18 را میخوانیم. کتاب پنجم و درس 18 امروز ما دانشمند است. دانشمند کو اردو فارسی میں دانشمند کہتے ہیں. عالم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، دانشمند بھی کہہ سکتے ہیں. میگویند که در گذشته علم و دانش به اندازه امروز پیشرفت نکرده بود. کہتے ہیں اگر ماضی میں دیکھا جائے تو پہلے زمانے میں یہ جو علم و دانش ہے، یہ جو تعلیم ہے، علم ہے، سائنس ہے، اس نے ترقی نہیں کی تھی آج کی نسبت. در آن دوران آگاهی از قانون و طبیعت یا ساختمان دقیق بدن انسان و نیز چگونگی فعالیت ذهن بشر به مانند این روزها نبود. کہتے ہیں اس دوران، ان دنوں میں یہ جو موسموں کے بارے میں یا انسان کے بدن کے بارے میں کہ کس طرح اس کو بنایا گیا ہے، یا انسان کے بدن میں یہ جو ذہن ہوتا ہے، انسانیت کا ذہن کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، کس طرح یہ چلتا ہے، تو یہ ان دنوں میں یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں. کسی خیلی خواندن و نوشتن نمیدانست. کوئی بھی شخص اتنی زیادہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتا تھا کہ اس حد تک چلا جائے. اما امروز چنین نیست، مگر آج کے دور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صدها میلیون نفر از مردم به آموزش و پژوهش مشغول هستند. ہزاروں اور لاکھوں افراد ملین کے حساب سے لوگ ایسے ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، سائنس کو پڑھ رہے ہیں، اس میں مشغول ہیں علم حاصل کرنے میں. و دانشمندان پیوسته دانش خود را از راه کتاب، نشریه، فیلم، رایانه وغیرہ در اختیار. کہتے ہیں کہ اب کیا ہے کہ جو عالم دین ہیں، جو بڑے دانشمندان ہیں، پژوہش افراد ہیں، وہ اپنی اس جو علم رکھتے ہیں اس کو کتابوں کی شکل میں یا نشر کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے، ویب سائٹ کے ذریعے، یا فلم بنا کر اس علم کو بکھیر رہی ہیں سب کو، یا اسی رایان سافٹ ویئر کے ذریعے دوسرے افراد کو، کمپیوٹر کے ذریعے دوسرے افراد کو در اختیار دیگران میں گزران، دوسرے افراد کو وہ یہ چیزیں دے رہے ہیں. آج کی سائنسی دنیا ہے و ہر روز اندیشه جدیدی به جهان هدیه میکنند، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا علم جو کشف کر رہے ہیں وہ اس دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں. آنها با صرف عمر خویش در راه فهم حقیقت و درک طبیعت تغییری بزرگ در تاریخ پدید آورده و چراغ علم را روشن نگه داشته‌اند. اب وہ افراد جو ہیں انہوں نے اپنے، وہ جو پہلے زمانے کے افراد تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس راستے پہ گزار دی. یہ جو موسم ہے، یہ جو حالات ہے، یہ جو دنیا میں جو کچھ ہے، اور اس طرح کے جو تبدیلی رونما ہوتی ہے تاریخ میں، اور بہت سارے علم جو ہے نا، اس سارے علم کو انہوں نے اپنے پاس جمع رکھا کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. یہ علم جو ہمارے پاس ہے وہ دوسرے تک پہنچے، وہ انہوں نے اس کو سنبھالے رکھا. البتہ شناخت قانون ہے جہان و انسان کار آسانی نیست. البتہ یہ ہے کہ جو اس دنیا اور اس جہان اور انسان، یہ کام جو ہے نا ان کے لیے آسان نہیں ہے. و دانشمندان برای به دست آوردن آنها رنج بسیار برده و سعی فراوان کرده‌اند. اس دنیا، اس جہان کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے اب ان افراد نے بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی اور دکھ درد سہے. در واقع کسی میتواند دانشمند شود که دوستدار واقعی حقیقت و عاشق دانایی باشد. حقیقت میں اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک عالم بننا چاہتا ہے، یہ فقط عالم مذہبی نہیں ہے، سائنسی لحاظ سے بھی جو افراد علم رکھتے ہیں اسے عالم کہا جا سکتا ہے. اگر وہ افراد عالم بننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حقیقت میں واقعی طور پہ وہ جو دانائی ہے اس کی عاشق ہونا پڑے گا ان کو، یعنی دل سے ہی اس میں جو دریا ہے وہ عشق کے ساتھ ہی اس میں تیرنا پڑے گا. تو دانشمند برائے آگاہی یافتن آرامش ندارد. اب جو دانشمند ہوتا ہے، جو ایسے سمجھیں اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جو اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے
کہ علم حاصل کرے وہ اسے آرام نہیں ملتا جب تک وہ کوئی نئی چیز دریافت نہ کرے، نیا علم حاصل نہ کرے، اسے بالکل آرام نہیں ملتا۔ امی کو شاتا جہاں خوب و دقیق بے بینات، وہ ہر وقت اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس جہان میں، اس دنیا کو اچھی طرح سے تحقیق کرے، علم حاصل کرے۔ سخنان دیگرانہ بے دقت بے شنود، وہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے افراد کے جو کیا کہتے ہیں الفاظ ہیں ان کو میں دقت سے سنوں، اچھی طرح سے خوب سنوں، تاکہ میں کسی نتیجے پہ پہنچ سکوں، تاکہ مجھے کسی دوسرے افراد سے علم حاصل ہو سکے۔ از عقل خویش استفادہ کند در آنچه دیده و شنیده تفکر کند، کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے عقل سے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے اس سے استفادہ کریں، اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے اس پر غور و فکر کریں، پھر اس پر عمل کریں۔ او تلاش میں کند تبا بہرگیری از نیروی اندیش راہ رسیدن بے حقیقت را پیدا کند، وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ایک نئے فکر جو طاقت والا فکر ہے، اور اس طاقت والے فکر کے ذریعے ہی ایک علم حاصل کر سکے، وہ اس راستے جو حقیقت والا راستہ ہے اس راستے کو پا لے، تاکہ جب وہ اس راستے پہ آ جائے گا تو وہ علم حاصل کر سکے گا۔ تو اس بنا پر وہ کیا ہے تفکر کند، وہ فکر کرتا ہے۔ وہ ہر آن چرا کہ می یابد بے درستی و دقت یادداشت می کند، وہ جس موڑ پہ بھی پہنچتا ہے، وہ جہاں بھی پہنچتا ہے، جو چیز اسے ملتی ہے تلاش کرتا ہے تو وہ اسے اچھی طرح سے اور خوب یادداشت کر دیتا ہے، یا تو لکھ لیتا ہے یا ذہن نشین کر لیتا ہے۔ با آن کے راہ تحقیق طولانی منا ہموارس، با آن کے راہ تحقیق جائے کہ تحقیق کرنا، اور یہ راستہ جو ہے نا بہت ہی طولانی ہے اور ناہموار ہے، بہت ہی مشکل والا راستہ ہے تحقیق۔ دانشمند این راہ را با صبر پشتکار تحبین کند، جو علم حاصل کرنے والا شخص ہے، جو عالم ہے، وہ اس راستے کو بہت ہی صبر و تحمل سے طے کرتا ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ خست شواد ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں کہ وہ راستے میں ہی تھک جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں اس کو۔ یہی ہے کہ وہ افراد اس راستے پہ چلیں کہ جو ذہن اور اس کا جو طاقت ہو، اور ایک واقعاً اس کے دل میں عاشق ہو، وہ عشق رکھتا ہو کہ وہ اس جو علم ہے اس کو ہم پا لیں گے اور اسی راستے پہ چل سکیں گے۔ اب محیط کا نا امید نہیں کرتا، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ تھک تو جاتا ہے لیکن نا امید نہیں ہوتا۔ او بھی مطالعہ علاقے بسیار دارد و بنازم بخشیدن بھی زندگی در وقت خود صرف جوئی میں کند، وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے اور اپنے دل سے ہی ایک عشق لگاؤ رکھتے ہوئے وہ اپنے اس راستے کو نظم و ضبط کے ذریعے اس زندگی کو چلاتا ہے، اور اس میں اپنی تلاش و کوشش جاری رکھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان یہ جو ہے نا وہ ایسا وہ صبر اس کے پاس ختم ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی راستے پہ چلتا ہے کہ وہ پیچھے مڑنے کا سوچتا ہے کہ اب میں پیچھے مڑ جاؤں، اب میرے لیے کافی ہے، میرے اب اتنے مشکلات صبر ہیں کہ میں نہیں چل سکتا، میری زندگی بھی نہیں چل سکتی۔ تو یہ افراد جو عاشق ہوتے ہیں علم حاصل کرنے کے، وہ ایک ارادے قوی کے ساتھ جب نکلتے ہیں اس راستے پہ، چاہے وہ تھک بھی جاتے ہیں لیکن وہ ناامید نہیں ہوتے، اپنے اس کام کو جاری رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ آمادہ اس کے دانش خود را با گشاد دستی در اختیار دیگران قرار دہد، وہ ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ اپنے اس علم کو جو اس نے اس راستے سے اکٹھا لیا ہے، وہ بہت ہی فراغ دلی سے لوگوں کے حوالے کر سکے۔ دوست دارد ہر چہرہ نمی داند از دیگران بیاموزد، وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے نہیں ملا یا جو کچھ میں نہیں لے سکا وہ دوسروں سے میں لے لوں، علم حاصل کر لوں۔ وہ آن چرا کہ می داند و بے دیگران یاد دہد، اور جو جانتا ہے جو کچھ اس کے سینے میں علم ہے وہ دوسرے افراد کو دے دوں۔ یہیں کہ رسول خدا بھی یہیں فرماتے ہیں ان کے حدیث مبارک میں کہ بھئی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا اور دوسروں کو تعلیم دینا یہ سب سے بہترین کام ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس علم ہے وہ دوسروں کو آپ عطا کر دیں۔ او از
فراگیری علم به اندازه لذت میبرد که حاضر نیست این لذت را با هیچ چیز دیگر عوض کند. اب وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک قسم کی لذت محسوس کرتا ہے، اور وہ اس چیز پہ حاضر نہیں ہوتا کہ بھئی اس لذت کو ایسے ہی چھوڑ دے، دوسروں کے حوالے کر دے، ایسے راستے پہ چھوڑ کے. وہ جو چاشنی ہوتی ہے علم حاصل کرنے کی، وہ چاہتا ہے کہ اس چاشنی کو برقرار رکھے. اسلام به فراگیر دانش و تحقیق اہمیت بسیار زیادی داده است. پیغمبر اسلامی فرماید اسلام نے اس علم اور تحقیق کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم را بیاموزید، زیرا علم رشتے پیوند میان شما و خدا عز و جل است. فرماتے ہیں کہ علم کو آپ حاصل کرو، کیونکہ یہ علم ایسا رشتہ ہے کہ جو آپ کو اور خداوند متعال کی ذات اقدس کے درمیان یہ آپس میں جوڑتا ہے. یہی علم ہے کہ علم ہی کے ذریعے انسان خداوند متعال کے بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. نماز جب پڑھتا ہے تو نماز میں ہی خداوند متعال سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیتا ہے. وہمتنی میں فرمایا تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ طلب دانش بر ہر مسلمان واجب است، کہ بھئی علم حاصل کرنا سب پر واجب ہے. بے دانید کے خداوند جو یندگان دانش را دوست دارد، اور آپ یہ جان لو کہ خداوند متعال علم حاصل کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتا ہے. کل میں ترکیبہ تازہ میں دیکھیں، آگاہ یافتن یعنی آگاہ ہونا، باخبر ہونا. اراد گرفتن یعنی کسی کے جو غلطی ہے اس کو بتانا، غلطی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. پدید آوردن یعنی جو چیز حاصل کرنے کے معنی میں آ رہا ہے. پشت کار وہی ہمت طاقت، جو یندے جو تلاش و کوشش کرتا ہے. جستجو کے معنی میں استعمال ہو، در اختیار گزاردن. اب اصل گزاردن ہوتا ہے نا، تو کسی کے علم کسی کو دے دینا، کسی چیز کے حوالے کر دینا کہ یہ اسے استفادہ کرو. دار فہم کے معنی میں آ رہا ہے. دوست دار یعنی جو بہت ہی علاقہ مند ہوتا ہے، جو چاہتا ہے کہ فلاں چیز میں کام انجام دوں. رشتے پیمند جو اتصال کے معنی میں، واصل کے معنی میں استعمال ہو، کنیکٹڈ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہ اس رشتے جو کنیکٹیوٹی ہے وہ کسی چیز کے ساتھ متصل کرنا. صرف جوئی اسراف نہ کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یا مناسب اخراج کرنا. طے کردن طے کرنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مدد کمک یاری میں استعمال ہو رہا ہے. مرفع راحت اور آزائش کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. منصفانہ عادلانہ. نا ہموار یعنی جو نا ہموار صاف نہ ہو، سیدھا رستہ نہ ہو، کج ہو. نازم بخشیدہ یعنی منظم کرنا، منظم کر کے دینا. یادداشت کردن وہیں لکھنا کے معنی میں، یا سوچ لینا یا ذہن میں لے کر آنا. اب دیکھیں نقطہ ہا. بین جملہ دقت کنید دانشمندان چراغ علم را روشن نگہ داشتند، کہ جو عالم ہوتے ہیں، جو دانشمند اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے علم کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے، وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. راہ تحقیق طولانی و ناہموار است، جو تحقیق کے راستے وہ بہت ہی طولانی ہوتا ہے اور ناہموار ہوتا ہے. دانشمند تشنه دانستن است، جو دانشمند جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ جاننے کے لیے بہت ہی پیاسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو میں جان لوں، علم سے کر لوں. این جملہ نوعی آرائی ادبی بنا میں تشبیہ بے کار رفتے است. ان جملات میں ادبی طریقے سے ان جو چیز بیان کی گئی ہے اس کو تشبیہ کہتے ہیں. تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ شبیہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہ مانند کردن کسی یا چیزی بے چیز یا انسانی دیگر از کی دربادی خصوصیت ہمانند و شبیہ کی دیگر اند، کہ ایسا کام یا کوئی چیز جو یا کوئی انسانی کام ایسا کام ہو کہ جو بعض جو خصوصیات ہیں وہ اس کے شبیہ ہوں، اس جیسی ہوں. در جملے اول علم امریاست معنوی کے بے چراغ تشبیہ شدہ است. یہاں پر علم کو چراغ سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور صاف ظاہر علم اور چراغ دونوں میں تشبیہ یہ ہے کہ وہ نور ہوتے ہیں، نورانی کر دیتے ہیں. در جملہ دوم میں تحقیق اور راہ آپس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ ایسا وسیلہ ہے کہ جو انسان کو ایک مقصد کی طرف لے جاتا ہے. اور تیسرے جملے میں دانستن آبی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہ پانی کے بارے میں جاننا اور پانی، کہ ایسا یہ علم ہے کہ جو پیاسا جو بندہ ہوتا ہے اس کو یہ علم سے کیا کرتے ہیں، وہ اس کی پیاس بجھا دیتے ہیں. تو استعارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. امروز بیشتر بیدانی اسلام و علم، اسلام اور علم.
و خداوند شما را از شکم مادرانتان خارج نمود، در حالی که هیچ چیزی نمیدانستید و برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد، شکر نعمت او را بجا آورید. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 78 میں خداوند متعال ارشاد فرماتے ہیں، وہی ہے خداوند، وہی ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے، اور اس وقت آپ کچھ نہیں جانتے تھے، اور آپ کے لیے یہ کان، آنکھیں اور عقل کو بنایا، آپ کو بنا کر بھیجا اور دیا یہ چیز، تاکہ تم اس جو نعمت میں نے دیا اس کو شکر گزاری کر سکو، شکرانہ ادا کر سکو۔ الف میں دیکھیں ارزش علم کی اہمیت کیا ہے۔ کسی کا در راہ قدم بردارت و در آن علم و دانش بجوید، خداوند متعال او را از آن را به بہشت رهنمود میکند۔ کہتے ہیں کہ جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی راستے کو طے کرنے کے لیے قدم بڑھائے گا، تو علم و دانش کے لیے جب وہ علم حاصل کرے گا تو خداوند متعال اس کو جنت کی طرف اس کا راستہ دکھائی دے گا۔ و ہمانا فرشتگان با خرسندی با لهای خویش را برای طلب کننده علم پهن میکنند، اور وہی ہے کہ جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس کے نیچے جا کر اپنے فرشتے کے جو بال ہوتے ہیں، جو ان کے پر ہوتے ہیں، وہ بچھاتے ہیں علم حاصل کرنے والے افراد کے نیچے۔ و اہل زمین و آسمان حتی ماہیان دریا برای دانش و طالب علم طلب آموزش میکنند، اور حتیٰ کہ زمین و آسمان والے لوگ، چاہے اس میں دریا ہوگے، دریاؤں میں مچھلیاں ہوں گی، وہ اس طالب علم کے لیے جو علم حاصل کر رہا ہے سیدھے راستے پہ، اس کے لیے اس کے گناہوں کی آموزش کے لیے کیا کرتے ہیں؟ طلب دعا کرتے ہیں۔ و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماہ شب چہارداس بر ستارگان دیگر، کہتے ہیں کہ اور عالم اور عابد ایک ایسے جیسے ہیں کہ جیسے کہ 14ویں کی رات ہو، ماہ کی، چاند کی 14ویں رات ہو، بر ستارگان دیگر، اور اس کے علاوہ جو ستارے ہوتے ہیں ان کے مانند ہے۔ و علماء وارثان پیغمبران ہستند، جو عالم ہیں وہ پیغمبروں انبیاء کے میراث ہیں۔ ہر کس از دانشانہ استفادہ کند بہر فراوانی بردیا سے، اور جو شخص بھی ان سے استفادہ کرے گا وہ بہت زیادہ جو نا ترقی پائے گا۔ بے میں دیکھیں کمال دین بے علم است، اب جو کمال دین ہے وہ علم کے بارے میں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مردم بدانید کہ کمال دین در یا مختن علم و عمل بیان است کہ آگاہ باشید کہ فراگیری دانش بر شما واجب تر است از کسب مال۔ فرماتے ہیں کہ کمال دین فرماتے ہیں کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کمال دین علم ہے۔ اے مردم جان لو کہ یہی دین کا کامل ہونا اور علم و عمل، اس پہ عمل کرنا اور اس کو سیکھنا، یہی دین کے کامل ہونے کی نشانی ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ کہ جو علم آپ پر واجب کیا گیا ہے وہ کسب مال سے ہے، کہ آپ مال کو جب اکٹھا کرتے ہو وہ اس سے واجب تر ہے کہ آپ علم حاصل کرو۔ علم ہے کہ جس سے آپ اس کو حل کر سکو گے، مال کو اکٹھا کر سکو گے۔ اب جیم میں دیکھیں توسل بے اولیاء الہ در مسائل علمی۔ اب جو علم حاصل کرنے میں جو مشکلات پیش آتے ہو، آپ توسل کرنا ہے اولیاء الہی سے۔ مرحوم ملا صدرہ یکی از علماء بزرگ در علم فلسفه است۔ مرحوم ملا صدرہ علماء بزرگ جو علم فلسفہ تھے انہی میں سے ایک عالم دین ہے کہ مدتی در شہر کوہک، 30 کلومیٹر شہر قم سے ایک علاقہ ہے کوہک، اس میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ این دانشمند بزرگ کے از افتخارات شیعہ است میگوید، یہ عالم دین جو بہت بڑے عالم دین ہیں، اہل تشیع عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت شب‌های در مسائل علمی برایم پیش آمد، کہ جس رات بھی میں علم حاصل کرتا اور کوئی مشکل پیش آ جاتی تو نمیتوانستم آن را حل کنم، اور میں اس کو حل بھی نہیں کر سکتا، کوشش کرتا، جب حل نہیں ہو سکتا وہ علم جو میں نے سیکھا ہے وہ اس پہ اور سمجھ نہیں پاتا تھا، بے قم آمدم، قم المقدس میں آ جاتا، باب حرم حضرت فاطمہ معصومہ میں رفتم، اور حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ جو حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں، خواہر ہیں، ان کے حرم میں چلا جاتا، و از روح پاک و مطہر شان کمک میں گرفتم، اور ان کی
ان سے میں توسل کرتا اور ان سے مدد مانگتا، واضح شان درخواست میں کرتا تھا مشکل علمی ہم حل شود، اور ان سے یہیں توسل کرتا، درخواست کرتا تاکہ میری یہ جو مشکل آئی ہے یہ میری حل ہو جائے۔ تو ہم بھی اسی طرح جو جس مسائل علمی سے ہم برخورد کریں، کوئی مشکل پیش ہے تو ہمیں ان اولیاء الہی سے ہمیں درخواست کرنی چاہیے، ہمیں ان سے درخواست کریں کہ ہماری یہ جو زندگی میں مسئلے مسائل ہیں وہ حل فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔